محبت رسول کو معمولی سمجھتے ہو؟ حضور سے محبت ہوئی، اور محبت کیوں ہوئی؟ ایسا کردار تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں نا، کوئی نبی آپ کے جیسا ہوا ہی نہیں نا، آپ کی جیسی سیرت اور آپ کے جیسی صورت تو اللہ نے کسی کی بنائی ہی نہیں نا۔ 40 برس بعد اللہ نے نبوت کیا ہے، 40 سال تک پریکٹیکل لائف دنیا کے سامنے پیش کی۔ وہ عرب، وہ ایسا عرب، اور وہ عرب نہیں ساری دنیا جہاں عورت ذات کی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی وجود نہیں تھا، عورت کو لوگ اپنے بوڑھے آدمیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو جلا دیتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں جب کوئی ودھوا ہو جاتی تھی نا تو اس کو اس کے بوڑھے آدمی کے ساتھ بچیوں کو بالیکا ودھو کرتے تھے، بالیکا ودھوؤں کو بوڑھے آدمیوں کے ساتھ ان کے بوڑھے پتیوں کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب میں خود ایک ایک مرد 10 عورتیں رکھتا تھا، ایک ایک مرد کی 10 بیویاں ہوا کرتی تھی۔ عورت کو ایک ایسی تھنگ سمجھی جاتی تھی جو ایک نمائش کی چیز ہو۔ آج دنیا بھر میں بھی، آج کئی جگہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جہاں عورت کا وگیاپن دیا جاتا ہے، عورت کو کھلا رکھ کے اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے عورت کو ایک چیز سمجھ کے اس کا وگیاپن میں اس کو لایا جاتا ہے، اس کی جسم کو اردنگن استھتی میں دکھایا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ ہے نا، اس کو چیز سے ہٹا کے ماں بنا دیا، اور ماں سے بنا کے ماں کے قدموں میں جنت عطا کر دی۔ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، بساط نہیں تھی، ہم ایک چیز تھی، فالتو چیز تھی، پیٹنے پاٹنے کی چیز تھی۔ کئی جگہ تو یہ تھا کہ عورت صرف مار کھانے کی چیز ہے۔ پیدا ہوتے سے زندہ خود عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ پھر کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کسی، آ گئی دیکھو سرکار میرے، تو جتنا رونا تھا ہم رو چکے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے، عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے۔ کون آیا سویرے سویرے؟ جب ساری دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت وقار نہیں تھا، ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، بیوہ جو ہو جاتی تھی نا عرب میں، اس کو ایک اندھیری کوٹری میں ایک برس تک بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو واش روم جانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، وہ بیوہ ہوئی ہے، ودھوا ہوئی ہے۔ اور 1 سال کے بعد اس کی عدت ختم کر کے اس کو گدھے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر، گدھے کی مینگنیاں اس کے اوپر پھینک کر اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ ودھوا ہوئی ہے، بیوہ ہوئی۔ زندہ ننھی بچیوں کو سیدھا قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ حالت میں دفن کیا جاتا تھا۔ کئی صحابہ کرام کی بچیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ اسلام لانے کے پہلے کیا تھا، زندہ دفن کیا تھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا ہے نا، ہمیں جینے کے موقع ملے، ہمیں جینے کے موقع ملے۔ ہمارے یہاں پہ پتر رتن نہیں بولتے، پتر اور لڑکا پیدا ہونے کو بہت بڑی بات، تعریف نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے یہاں بیٹی ہو گئی، میرے آقا کے پاس آ کے کسی صحابی نے بتایا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، آقا فرماتے تیرے گھر رحمت آئی ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے نا تو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹیوں کو یہ عزت، یہ احترام مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ عورت کی عزت میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے، ہم کو جینے کے موقع مصطفیٰ جان رحمت نے دیے، کہ آج ہم پل بڑھ کے بڑی ہوئی ہے، اور آج اتنا ہی نہیں دیا، رحمت بنا دی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بنائی۔ بیٹا تو نعمت ہوتا ہے لیکن بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ وہی بیٹی جب ماں بنی نا، کہ جب ماں اسلام میں ماں بن گئی تو ماں کا درجہ اتنا بڑا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہر نبی ولی جتنے بڑے سے بڑے، چاہے کوئی بڑا مفتی ہو، چاہے کوئی بڑا کلکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہر بیٹے کی ماں، ہر بیٹے کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے لا کے ڈال دی۔ جنت بہت اتراتی تھی نا،
जन्नत उल फिरदौस इतराती थी। लेकिन औरत की इज्जत इस्लाम में मेरे मुस्तफा ने दी। सारी दुनिया में आज औरत की जो इज्जत है वो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और मैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत दे दी। और ये माँ तो हम जैसी आम माओं के लिए हमारे बेटों की जन्नत हमको बना दिया। हमारे कदमों के नीचे, आम माओं के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत बना दी। और सारे आलम की जन्नत, हम सब की जन्नत, हम औरतों की भी जन्नत, तमाम मर्दों की भी जन्नत उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तमाम उम्मुल मोमिनीन जो नबी पाक की पाक अज़वाज पाक बीबियां हैं, वो सब तमाम आलम के मर्द और औरतों की माँ है। वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है जिनके बारे में लोग कुछ भी बोलने की हिम्मत करते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या जाने माँ आयशा को क्या मिली, क्या जाने। माँ आयशा की किसी और से शादी हो जाती ना, आज उनका नाम कोई नहीं पूछता। और हर तीसरी लड़की का नाम आज आयशा है। वो क्यों है? इतना बड़ा दर्जा है, दीन की फकीहा है। हुजूर पुरनूर मुस्तफा जाने रहमत अशरफुल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर पाक के अल्लाह के हबीब की बीवी, पाक बीवी हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है। और हमारी माँ, और जो ये आज उल्टा सीधा जो गुस्ताख उल्टी सीधी बात कर लेते हैं कि कम उम्र में बीबी आयशा की शादी हुई थी। क्या पहले के जमाने में तो कम उम्र में होती थी ना? बालिका वधू क्यों थी इंडिया में? इतनी सारी बालिका वधू को, बालिकाओं को तो शादी कर दी जाती थी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक हदीस से साबित करूं कि माँ आयशा की शादी कोई 6 बरस में नहीं हुई थी, कोई 9 बरस में नहीं हुई थी। हमारी खुद मुसलमान लड़कियां इस क्वेश्चन को पूछ रही है मुझसे कि क्या इतनी कम उम्र में शादी हुई थी? तो फिर इस हदीस से मैं, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मैं क्या बता सकती हूँ? लेकिन हदीस पाक जो है वो बताऊंगी। आप वो बताना, वो बताना जरूरी है। वो बताना क्या जरूरी है कि हजरत खौला, हदीस मुबारक है। एक बात और भी बता दूं कि शादी सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के लिए नहीं की जाती। जिनसी शहवत के लिए शादी, निकाह नहीं किया जाता। निकाह करने के लिए और बहुत सारी भी वजह होती है। और जिनसी ख्वाहिशात, आपसे मैं सवाल करती हूँ कितने कितने उम्र में होता है? यंग एज में होता है कि अधेड़ उम्र के बाद में जिनसी ख्वाहिशात होती है? यंग एज में, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिनके जैसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। और जो भेजो, जो 25 बरस की उम्र, जवानी की उम्र, 25 बरस की उम्र, और उसमें उसमें जनाब सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा, आपकी उम्र कितनी? 40 ईयर्स, 40 साल। लोग वाली बात नहीं बोलते। जहां विधवा को जला दिया जाता था, या विधवा से निकाह किया जा रहा है, ये किरदार नहीं दिख रहा किसी को। विधवा विवाह आज से 1450 साल पहले विधवा विवाह का फरोग दिया मेरे नबी ने। और विधवा भी कैसी, एक मर्तबा विधवा नहीं हुई। उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हुई है। 2 मर्तबा बेवा होने के बाद आज के दौर में किसी 25 साल के लड़के को कहो कि 40 बरस वाली बेवा औरत से शादी कर ले, अगर वो कभी करने भी लगा ना तो खानदान मार डालेगा उसको। लेकिन मेरे मुस्तफा ने उस दौर में, जब आते एक एक बीवी होती है, बदनाम किया हुआ है मुसलमानों को कि बहुत बीवियां होती है, नहीं होती। जबकि मैं कई ऐसे लोगों को गिना सकती हूँ जिन्होंने मुसलमान बन बन के निकाह किए, बीवियां किए, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं। इस्लाम खुल के लीगल तौर पे शादी करने का हुक्म देता है, निकाह करने का। इन लीगल बर्दाश्त नहीं है इस्लाम को। और लीगल तौर पे पहला निकाह, आप कुंवारे, 25 बरस की जवान उम्र, और उस वक्त आपने 40 बरस की बेवा से शादी करके एक दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया कि औरत जिस उम्र में है वो इज्जत के काबिल है, एहतराम के काबिल है। निकाह सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं किया जाता, निकाह तो दिल के सुकून के लिए और दीन के फरोग के लिए किया जाता है।
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نکاح کر لینا نصف دین ہے، آدھا دین بچ جاتا ہے نکاح کرنے سے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے 25 برس کی عمر میں ہماری امی 40 برس کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پہلا نکاح کیا، اور اس وقت جب آپ نے اس کے بعد، آپ کے نکاح کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو وہاں کے جتنے بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار تھے نا، جتنے بڑے بڑے وہاں پر ابو جہل اور ابو لہب جیسے وہاں پہ مکے میں جو لوگ تھے نا دین کے دشمن، وہ سب کے سب آئے اور کہنے لگے سنو سنو یا محمد آپ یہ مشن چھوڑ دو اسلام کا، یہ ایک اللہ کا بتانے کا نام چھوڑ دو، تم اس مشن سے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں عرب کی بڑی بڑی خوبصورت دوشیزہ، بہت بہت خوبصورت عورتیں، لڑکیاں آپ کو لا کے نکاح میں دیں گے، لیکن یہ مشن کو چھوڑ دو۔ میرے مصطفیٰ اگر عورتوں والے ہوتے نا تو مشن چھوڑ دیتے۔ ایک سے خوبصورت لڑکیاں اس وقت مل رہی تھی، لیکن آپ نے اس وقت میں 40 برس کی ایک بیوہ سے شادی کی، اور جواب کیا تھا معلوم ہے؟ جواب تھا اگر ایک میرے ہاتھ میں سورج ہو، ایک میرے ہاتھ میں چاند ہو، اور جس کی تپش سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو اور ایک ہاتھ میں چاند، اور میں اس کی تپش سے دہک رہا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے تمہارا یہ سودا اپنے رب کو چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہمارا اسلام دوسرے کے دین کو برا بولنا نہیں سکھاتا۔ ہمارے آقا نے منع کیا ہے کہ تم کسی کے دین کو، کسی کے مذہب کو، کسی کے دیوی دیوتا کو برا بولو، منع کیا ہے۔ بس اتنا کہہ دیا تمہارا دین تمہارے ساتھ، تم اپنے دین میں خوش رہو، ہم اپنے دین میں خوش رہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایسے وقت میں جب آپ جوان تھے، لوگ لا کے لڑکیاں دے رہے تھے، لیکن آپ نے منع کر دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ پھر 25 برس تک، کتنے برس تک؟ 25 برس تک، جوانی کی عمر 50 سال کے جب میرے حضور آگ ہو گئے، 50 برس کی عمر تک جب حضور پاک ہو گئے، 50 برس کی عمر میں 25 سال تک عمر دراز عورت کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی بسر کی۔ لڑکیاں پسند ہوتی معاذ اللہ تو پھر اور ایک دو نکاح کر ہی لیتے تھے نا آپ کی زندگی میں، نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس قدر محبت تھی کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا نا عرب میں، مکہ معظمہ میں، یہاں تو آقا فرماتے ہیں کہ غم 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے مرنے کا غم۔ صرف عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ بھی ایک الگ سرکمٹانسز ہے کہ اس میں پریگنینسی پروو کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ہے عزت۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، لیکن 3 آپ نے اپنی ازواج ہماری امی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ آپ کے وصال پہ آپ نے 1 سال تک اس سال کو غم کا سال کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی پیاری محبت کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی دوسری بیوی کو ترجیح نہیں، کسی دوسری بیوی کو شادی کرنا سوچا ہی نہیں، یہاں تک آپ کے وصال کے بعد بھی آپ نے نکاح نہیں سوچا۔ آپ ایک مرتبہ آپ کے وصال کے بعد